ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں اللہ کی قسم اور حاجت روا عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ذوالحج کی ابتدائی 10 راتوں کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب اور کوئی دن نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے دن بھی ایسے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے دن بھی ان جیسے نہیں، مگر جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھوڑے کو زخمی کر دیا اور خود بھی زخمی ہوا۔ اور ذوالحج کے مہینے کی اتنی برکات ہیں۔ ذوالحج کے مہینے 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزے رکھنے کی بھی بہت سی فضیلت ہے اور بہت سی برکات ہیں، اور ان ایام میں سب سے زیادہ فضیلت 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذوالحج کو روزہ رکھنے کی ہے۔ اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک جوان جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کرتا تھا، جب ذوالحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا، تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تو نے روزہ رکھ لیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ حج اور قربانی کے دن ہیں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہر دن کے روزے کے اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 اونٹوں کی قربانی اور اللہ کی راہ میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ تو جب 8ویں ذوالحج کا دن ہے تو اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ کی قربانی کرنے اور اللہ کی راہ میں سواری کے لیے 1000 گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ تو جب 9واں دن ہوگا تو اس دن کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے اور 2000 اونٹوں کی قربانی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں سواری کے لیے دیے گئے 2000 گھوڑوں کے برابر اجر کا ثواب ہوگا۔ محترم ناظرین، ذوالحج کے 10 دنوں کی فضیلت یہ ہے، اور 10 دنوں میں زیادہ فضیلت 7ویں، 8ویں اور 9ویں دن کی ہے۔ میرے رب نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، جو بندہ ان 10 راتوں میں اللہ کو راضی کرے گا اور 10 راتوں کو روشن کرے گا۔ ناظرین، ان 10 راتوں میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر آخر میں صرف 2 رکعت نماز توبہ کے پڑھ لیں اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ آج امت کو توبہ کی اشد ضرورت ہے، معافی کی اشد ضرورت ہے، استغفار کی اشد ضرورت ہے، ندامت کی اشد ضرورت ہے اور رونے کی اشد ضرورت ہے۔ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ سے ایک بات کہہ دے، مولا میں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تو نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، یقیناً ان راتوں میں جو تجھے پتا ہے، مولا وہ نور تو جانے، وہ برکت تو جانے، وہ خیر تو جانے، ان راتوں کے اندر جو عافیت ہے وہ تو جانے، ان راتوں کے اندر رحمت اور راحت ہے وہ تو جانے، جو راتوں کے اندر مولا مجھے ملنا ہے مجھے خبر نہیں۔ مولا میں توبہ کر کے نہ صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ مولا ان راتوں میں تیرے پاس جتنے بھی برکت کے، عافیت کے خزانے ہیں، اللہ مجھے اور میری نسلوں کو اور پوری امت کو دے دے۔ ناظرین، ان 2 نفل کے بعد آپ نے 3 تسبیحات پڑھ لینی ہے۔ یہ جو 3 تسبیحات ہیں، ان میں سے ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی اور ایک تسبیح استغفار کی۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو 3 دفعہ استغفار پڑھ کے 10 منٹ دعا کر دیں کہ مولا ان 10 راتوں کا نور مجھے دے، میری نسلوں کو دے، پوری امت کو دے، اور جو برکتیں اور عافیتیں ان 10 راتوں میں مولا تو نے پوشیدہ رکھی ہیں،
جو کہ قسم کھا کے محسوس ہوتا ہے کہ تیری قسم اتنی بھاری ہے۔ ذوالحج کے شروع کے 10 دنوں کی عبادت کی شریعت مطالعہ میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے سورۃ فجر میں کئی چیزوں کی قسم اٹھائی، جن میں سے ایک ولیال عشر ہے، جس کے بارے میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دونوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ذوالحجہ کے 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں، لہذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے 9 دن روزے رکھنا بھی باعث ثواب ہے۔ حدیث مبارک میں ان میں سے ہر دن کے روزے کا اجر 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ نیز خاص عرفہ 9 ذوالحجہ کے روزے کے بارے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی ہر رات عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جس قدر ممکن ہو عبادات کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کا آخری حصہ، اس میں جسے عبادت کی توفیق مل جائے، وہ اگرچہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں دن میں روزہ رکھیں اور رات میں جس قدر ممکن ہو عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات نقل فرماتی ہیں کہ آپ 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، پھر ان دنوں میں 9 تاریخ وہ یوم عرفہ کہلاتی ہے، اس دن کا روزہ بطور خاص بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ دوسری روایات میں ہے، ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تحلیل، تکبیر اور اللہ کے ذکر کے ہیں، اور بعض روایات میں تحمید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، چاہے یہ ذکر و اذکار ہوں، قرآن کی تلاوت ہو یا درود پاک کا پڑھنا ہو۔ 9 ذوالحجہ کے روزے کی فضیلت، ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام نہ بھی کر سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کے روزے کا تو ضرور اہتمام ہونا چاہیے، یعنی ہمارے ہاں کے حساب سے جس دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو، عید سے 1 دن پہلے اس دن روزے ضرور رکھا جائے۔ اس ایک روزہ کی بھی مستقل فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی اور دیگر کتابوں میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال اور اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ یعنی ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے
کہ 2 سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کے بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انتہائی کریم اور مختار ہے۔ جس دن یا جس گھڑی جس عمل کی اپنے کرم سے جتنی بڑی قیمت اجر و ثواب مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ قربانی کرنے والا بال نہ کٹوائے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے متعلق ایک ہدایت یہ بھی ہمیں دی گئی ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجاج کرام سے مشابہت کے لیے ناخن اور بال کٹوانے سے اعتراض کرے۔ اس سلسلے میں کتاب حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ اس روایت میں قربانی کرنے والوں کو بقرہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کٹوانے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے تاکہ جو لوگ حج کر رہے ہیں اور احرام کی حالت میں ہیں وہ بال ناخن نہیں کٹوا سکتے، لہذا دوسرے لوگوں کو بھی احرام والوں کی مشابہت حاصل ہو جائے۔ البتہ یہ ممانعت تنزیہی ہے، لہذا بال وغیرہ کا نہ کٹوانا مستحب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولا ہے، لیکن حرام نہیں۔ لہذا کسی کو ضرورت ہو یا کوئی عذر ہو اور وہ بال ناخن کٹوا دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور حجاج کرام سے ایک نسبت اور مشابہت پیدا کر لیں اور ان کے ساتھ کچھ اعمال میں شریک ہو جائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عشرہ ذی الحج کے یہ 10 دن بڑے مقدس، محترم اور عظمت والے ہیں۔ ان دنوں میں اعمال بطور خاص اللہ کے ہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہذا ان ایام میں روزوں، عبادات، نوافل، ذکر، تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قربانی کرنے والوں کو چاند دیکھنے سے قبل ہی بال ناخن درست کروا کر حدیث کے مطابق حجاج سے مشابہت کی بنا پر چاند کے بعد بال ناخن کٹوانے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ یہ مشابہت بھی انشاءاللہ ہمارے لیے رحمت اور برکت کا سبب ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔